اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ ناظرین محترم، سلام علیکم۔ غدیر کی آمد ہے اور ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ غدیر کو ایک الگ زاویے سے لے کر کے کہ شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی میں غدیر کو عوام الناس تک کس طرح پہنچایا، ان کا طریقہ کار کیا تھا، یا وہ مقصد غدیر کو امت تک کس حوالے سے پہنچانا چاہتی تھی۔ ایک بہترین موضوع ہے اور کوشش کروں گا کہ کچھ ایسی باتیں جو ہمارے لیے لائق عمل ہو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین محترم اور خصوصاً جوانان قوم و ملت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ غدیر کو سمجھیں کہ غدیر ہے کیا۔ غدیر کو فقط اور فقط ایک عید میں محدود نہ کرے۔ ٹھیک ہے، دین مبین اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے عید اکبر ہے، لیکن عید اکبر ہے تو اس عید اکبر میں کیا ہوا؟ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا، اور ہم سب اپنے آپ کو مولائی کہنے میں افتخار محسوس کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس ولایت کا مقصد کیا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان غدیر میں اپنا جانشین بنایا۔ امت سے پوچھا الست اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ اختیار رکھتا ہوں؟ جب لوگوں نے کہا قالوا بلا، تو پھر مولا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بتانا یہ چاہتا تھا کہ وہ دین مبین اسلام، وہ اللہ کا نظام اور سسٹم جو انسانیت کے کمال کے لیے آیا تھا، جسے پیغمبر چلا رہے تھے، جسے پیغمبر آگے بڑھا رہے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ آج کے بعد سے وہ نظام، اس سسٹم کے وارث علی ابن ابی طالب ہیں۔ جیسے میں چلا رہا تھا ایسے علی ابن ابی طالب علیہ السلام چلائیں گے۔ یعنی دین مبین اسلام میں رہنے والے مسلمین اگر صراط مستقیم کی تلاش میں ہیں تو انہیں غدیر میں آنا ہوگا۔ اگر وہ غدیر میں نہیں آتے ہیں تو صراط مستقیم پر گامزن نہیں رہ سکتے۔ میں اس کو مثال کے طریقے سے واضح کروں آپ کے لیے کہ آپ اس دین مبین اسلام کے ذریعے سے حوض کوثر تک جانا چاہتے ہیں، لیکن آپ غدیر میں نہیں پہنچے۔ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، مقصد آپ کا معلوم ہے، لیکن اسٹیشن پر جانے کے بعد آپ غلط ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں۔ غلط ٹرین میں بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جیسے جیسے ٹرین چلتی جائے گی آپ اپنے مقصد سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ غدیر میں جو لوگ موجود تھے اور جنہیں ولایت امیر المومنین علیہ السلام سمجھ میں نہیں آئی، ان کی مثال ایسے ہی ہے کہ غدیر تک تو آئے لیکن غلط ٹرین پہ بیٹھ کے مقصد سے دور ہوتے چلے گئے، اور کسی اور کی خلافت کو قبول کر لیا۔ جو خلیفہ وقت، جو خلیفہ مسلمین، جو اللہ کا ولی آپ کو حوض کوثر تک لے جاتا، آپ اس کے ساتھ ہی نہیں ہوئے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا اہم کردار اس معاملے میں یہ ہے کہ امت کو یہ بتائیں کہ اگر تم غدیر میں علی کی ولایت نہیں لے سکے، یعنی دین نہیں لے سکے، یعنی خدا کو نہیں پہچان سکے، رسول خدا کو نہیں پہچان سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا مسجد میں اور لوگوں کے لیے واضح کیا کہ تم نے غلط کر دیا اور کس کی بیعت کر لی، جبکہ تم سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان غدیر میں علی کی بیعت کروائی تھی تاکہ تم صراط مستقیم سے بھٹک نہ سکو۔ تو خطبے کے بعد چند لوگ آئے اور آ کے آواز دیتے ہیں کہ شہزادی، اگر یہ باتیں آپ نے مجھ سے پہلے کہی ہوتی، یہ بیان آپ کا پہلے ہوا ہوتا تو ہم بیعت نہ کرتے۔ شہزادی نے ایک عجب جملہ کہا، تم میری تقریر کی بات کرتے ہو، میرے بیان کی بات کرتے ہو؟ کیا غدیر میں رسول خدا نے کچھ چھوڑا تھا کہ جو تم اس کے ذریعے سے عذر پیش کر سکو؟ شہزادی کہتی ہیں غدیر کے بعد کسی مسلمان کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ عذر پیش کر سکے کہ میں ولایت کو سمجھ نہیں سکا، میں مولا کائنات کی ولایت کو نہیں سمجھ سکا۔ رسول خدا نے واضح طور سے غدیر میں یہ بیان کر دیا، مکمل طریقے سے اپنا پیغام دے دیا۔ شہزادی فرماتی ہیں پھر کوئی عذر نہیں ہے، یعنی غدیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے صراط مستقیم پہ چلنا، جہاں سے حوض کوثر تک جانا ہر انسان کے لیے واضح ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستو،
اس حوالے سے شہزادی یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اگر تم غدیر کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس طریقے سے سمجھو، اور غدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ ہم نے ولایت کا اقرار کر لیا، مولا کو مولا مان لیا کافی ہے، نہیں، شہزادی یہ فرمانا چاہتی ہیں کہ تمہارے عمل میں غدیر دکھنا چاہیے۔ یعنی کیا؟ یعنی اگر تم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنا آقا اور مولا مانا ہے، اللہ کا ولی مانا ہے، تو صفات مولا کائنات تمہاری زندگی میں جھلکنے چاہیے۔ علی غدیر میں صداقت، عدالت، اطاعت، بندگی کا چمکتا ہوا سورج ہے، تو اس چمکتے ہوئے سورج کی کوئی کرن بھی ہمارے اندر تو ہونی چاہیے، کوئی ایک چھوٹی سی جھلک، ایک چھوٹی سی چمک کہیں نہ کہیں سے تو یہ دکھے کہ ہم اس علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں کہ جو کائنات میں صادق ترین تھا، جو عادل ترین تھا، جو عابد ترین تھا۔ تو یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہمارے کردار کے اندر جھلکنی چاہیے۔ اسی لیے شہزادی نے اس شخص کو ٹوکا اور یہ کہا کہ تم غدیر میں رہنے کے باوجود، علی کی بیعت کرنے کے باوجود کسی اور کی بیعت کر لو، یہ تمہارے مزاج میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یعنی ایک غدیری، ایک مولائی جو علی کی بیعت کر چکا ہے، کسی ظالم کی بیعت نہیں کر سکتا، کسی فاسق کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے حالات جو ہیں ہمارے معاشرے میں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایک طرف سے اپنے آپ کو غدیری اور مولائی کہتے ہیں اور دوسری طرف سے ظالم حاکم کی بیعت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی بتانا چاہتے ہیں شہزادی کہ اگر تم نے غدیر میں علی کی بیعت کی تھی اور وہ بیعت جو تم سے رسول خدا نے کروائی تھی تم نے کسی اور کی کر لی، نہ تم رسول کو سمجھے، نہ اللہ کو سمجھے، اور نہ ہی ولایت کو سمجھے۔ تو شہزادی یہ فرما رہی ہیں کہ تمہیں غدیر سے عمل کو لینا ہے۔ محمود بن لبید کہتے ہیں کہ میں نے شہزادی سے پوچھا کہ شہزادی کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً کہیں پر مولا کائنات کی خلافت کا ذکر کیا ہے؟ شہزادی برجستہ فرماتی ہیں کہ لبید تم غدیر بھول گئے؟ غدیر سے زیادہ صراحت سے اور ذکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو شہزادی یہ فرماتی ہیں کہ غدیر ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہو رہا ہے، اور اگر غدیر تمہارے اندر سے نکل گئی تو پھر کچھ بھی نہیں رہے گا، دین باقی نہیں رہے گا۔ شہزادی بتانا یہ چاہتی ہیں کہ اگر غدیر بھول گئے تو روح اسلام بھول گئے، روح دین بھول گئے، اور جب دین سے روح نکل جائے تو پھر اس دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ شہزادی بتانا یہ چاہتی ہیں کہ اگر تم غدیری ہو، اگر تم مولائی ہو، تو تمہارے اندر مولا کائنات کے وہ تمام صفات ہونے چاہیے۔ صداقت تمہاری بتائے کہ تم مولائی ہو، عدالت تمہاری بتائے کہ تم مولائی ہو، یتیموں اور مسکینوں کا سہارا بن کر تم یہ بتاؤ معاشرے کو، زمانے کو، کہ ہم مولائی ہیں۔ شہزادی اپنی زندگی میں علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرنے کے بعد عملی نمونہ پیش کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ ولایت ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ہم آسانی سے گزر جائیں۔ شہزادی ہمیں درس دینا چاہتی ہیں کہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو تو میری زندگی کا مطالعہ کرو اور یہ دیکھو کہ میں نے تحفظ ولایت میں کیا کیا کیا۔ میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹی، ضرورت پڑی ولایت کو بچانے کی تو میں مسجد تک گئی، ضرورت پڑی تو میں دروازے پہ آئی، در و دیوار کے درمیان میں پس گئی، میری پسلیاں ٹوٹ گئیں، لیکن میں نے پیچھے قدم نہیں ہٹایا۔ اور ولایت کے تحفظ میں شہزادی نے اپنی جان دے کر ولایت کو حیات جاوید عطا کیا ہے۔ آنے والے قیامت تک کے ایام شہزادی کی اس خدمت کو یاد رکھیں گے جس میں شہزادی نے اپنی جان دے کر ولایت بچایا ہے۔ اب مولائیوں کا فریضہ یہاں پر اور بڑھ جاتا ہے کہ ولایت وہ چیز ہے کہ جس کے بچانے کے لیے شہزادی نے اپنی جان دے دی، تو پھر ہمارا فریضہ کیا ہوگا؟ آج اس دور میں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں غدیر سے لینا کیا ہوگا؟ شہزادی کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا کیسے ہوگا؟ یہ اہم موضوع ہے جس پر ہمیں دقت کرنی ہوگی۔ شہزادی بتانا یہ چاہتی ہیں کہ آج کا دور جو ہے اس میں صرف زبان کے ذریعے سے غدیری یا مولائی نہ بنا جائے، اس لیے کہ زبان کے ذریعے سے تو بہت لوگ بنے۔ آپ تاریخ غدیر اٹھا کر دیکھیے، کس نے مولا کائنات کو مبارکباد دی؟ جملہ مشہور ہے، بخن بخن لکا یا علی، اے علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ میرے بھی مولا ہو گئے اور کائنات کے مولا ہو گئے۔ لیکن انہوں نے
وہاں پر زبان سے تو کہہ دیا کہ آپ میرے مولا ہیں، لیکن اپنے مولا کی ایک نہ سنی۔ شہزادی یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اگر تم نے ولایت کو قبول کیا، اپنے آپ کو غدیری اور مولائی سمجھتے ہو، تو تمہیں اپنے مولا کی ہر بات ماننی ہوگی، تمہیں اپنے مولا کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، تمہیں اپنے مولا کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلنا ہوگا۔ یہ ہے غدیر کو قبول کرنا، یہ ہے ولایت کو قبول کرنا، جو کہ شہزادی نے کر کے دکھایا۔ حالات کیسے بھی ہوں، بدل جائیں، بگڑ جائیں، تمہیں استقامت و پائیداری کا ثبوت دے کر یہ بتانا ہوگا میں غدیری ہوں، میں ولائی ہوں۔ جو ہمارے اصل مشن ہیں، جو اصل اہداف ہیں، ہم ان سے دور جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شہزادی کا پیغام ہم سب کے لیے۔ ابا عمر آتے ہیں اور شہزادی سے سوال کرتے ہیں کہ شہزادی، جیسا کہ آپ نے بیان کیا کہ خلافت اور ولایت مولا کائنات کا حق تھا، اور خود رسول خدا نے میدان غدیر میں یہ حق مولا کائنات کو دیا اور ان کی ولایت کا اعلان کیا، تو خود مولا کائنات اپنے اس حق کے لیے، دفاع کے لیے کھڑے کیوں نہیں ہوئے، سامنے کیوں نہیں آئے؟ شہزادی فرماتی ہیں کہ تم نے رسول کی اس حدیث کو نہیں سنا کہ جس میں رسول فرماتے ہیں کہ امام کی مثال خانہ کعبہ جیسی ہے، یعنی عوام کو، لوگوں کو امام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مراجعہ کرنا چاہیے، جیسے لوگ خانہ کعبہ کی طرف مراجعہ کرتے ہیں، اس طرح سے امام کی طرف مراجعہ۔ ضرورت نہیں ہے کہ امام ایک ایک کے دروازے جائے، بلکہ امت کو چاہیے کہ در امام پر آئے۔ میں نوجوانوں اور بچوں سے ایک خاص چھوٹی سی مثال کے ذریعے سے اپنی یہ بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بچوں اور نوجوانوں، جب کسی انسان کو کسی مقصد کے لیے نکلنا ہوتا ہے، گھر جانا ہوتا ہے، سفر کرنا ہوتا ہے، تو ٹرین اس کے گھر نہیں آتی، اسے اٹھ کر اسٹیشن تک جانا ہوتا ہے۔ اور صرف اسٹیشن تک پہنچ جانا کمال نہیں ہے، بلکہ اسٹیشن پر جا کر کے اپنی وہ ٹرین جو آپ کو آپ کے مقصد تک پہنچائے گی، اس کا انتخاب کرنا، اس پر سوار ہونا، اور جو شرائط اور قوانین ہیں ان کو پورا کرنا تاکہ وہ مقصد تک پہنچا دے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اسٹیشن پر پہنچے اور کوئی بھی ٹرین کھڑی ہوئی تھی اور آپ سوار ہو جائیں گے تو کسی اور مقصد تک چلے جائیں گے، یا کسی ایسی ٹرین پر سوار ہو گئے جو آپ دیکھتے ہیں پلیٹ فارم وغیرہ پہ سائیڈ میں کھڑی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر انجن بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس ٹرین پر سوار ہو گئے جس میں انجن بھی نہیں تھا تو جہاں تھے وہیں رہ جائیں گے۔ جیسے بعض مسلمان جو 1400 برس پہلے میدان غدیر میں تھے وہ ابھی بھی وہیں ہیں، اس لیے کہ وہ اس ٹرین پر سوار نہیں ہوئے کہ جس میں ولایت کا انجن لگا ہوا تھا جو انہیں حوض کوثر تک پہنچاتی۔ یہ ان کی کمی تھی۔ تو لہٰذا آج ہمیں اپنے چھوٹے سے مقصد اور چھوٹے سے سفر کو حاصل کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو ہمیں خصوصی ٹرین کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اسی ٹرین میں سوار ہوں تو مقصد تک پہنچتے ہیں۔ وہ ٹرین جو بغیر انجن کے لگی ہوئی ہے پلیٹ فارم پر، اس میں بیٹھنے سے کامیابی نہیں ملتی۔ تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر آج ہم غدیر کو قبول کرتے ہیں اور مولائی ہونے کا دلیل پیش کرتے ہیں تو ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ آج 2024 میں غدیر ہم سے کیا چاہتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا سیرت مولا کائنات، کردار مولا کائنات کون کون سے ہیں جنہیں ابھی تک ہم عملی جامہ نہیں پہنا سکے ہیں۔ ہم عملی جامہ پہنا کر علی کی زندگی پر چل کر لوگوں کو یہ بتائیں علی بھی آج زندہ ہے، غدیر بھی آج زندہ ہے، اور ولایت کو ماننے والا کبھی نہیں مرتا ہے۔ اسی نظام کے تحت ہمیں حوض کوثر پر جانا ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔ ناظرین، حاضر ہے آج کا سوال۔ اگر خلافت امام علی علیہ السلام کا حق تھا تو آپ نے مانگا کیوں نہیں؟ آپ کے آپشنز ہیں۔ آپشن اے، آپ نے خاموشی کو بہتر سمجھا۔ آپشن بی، امت کو خود امام علی کے پاس آنا چاہیے تھا۔ آپشن سی، آپ کو معلوم تھا کہ لوگ ساتھ نہیں دیں گے۔ یا آپشن ڈی، حالات آپ کے فیور میں نہیں تھے۔